چین اور ہندوستان کے درمیان لداخ میں تنازع پہ ہونے والی فوجی سطح کی بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ انڈیا اور چین کا کور کمانڈر سطح کا 13واں اجلاس 10 اکتوبر کو لداخ خطے کے چشول مالڈو میں چین کے کنٹرول والے علاقے میں منعقد ہوا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ان مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ داری انڈیا پہ عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا مذاکرات میں ناجائز شرطیں عائد کر رہا ہے۔ چین کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ چین کی فوج الرٹ ہے اور ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح کے مذاکرات کے 13 اجلاس ہونے کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق کا کوئی راستہ نہیں نکل سکا ہے۔ مذاکرات کے چند اجلاسوں کے بعد کہا گیا تھا کہ تنازع میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی ذرائع سے بھی بات چیت کی جائے گی، لیکن اب 13واں اجلاس بھی ناکام رہنے کے بعد چین اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتری کی جانب جاتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا امریکہ کی ایما پر چین کے خلاف استعمال ہونے پر آمادہ ہے۔ انڈیا چین کے ساتھ متنازع علاقوں میں اپنی فوجی صلاحیت میں اضافے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ سمندری علاقوں میں بھی چین کے خلاف اپنی بحری فوج استعمال کر رہا ہے۔ انڈیا لداخ میں اپنی جنگی صلاحیت میں اضافے کے لیے بڑی تعداد میں فوج متعین کرنے کے علاوہ امریکہ سے جدید جنگی ساز و سامان بھی حاصل کر رہا ہے۔ یوں اب انڈیا امریکہ کی آشیرواد میں چین کے خلاف جنگی دباؤ استعمال کرنے کی تیاری میں ہے۔ چین غیر معمولی طور پر اقتصادی اور فوجی طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے امریکہ کی ہٹ درمی پر مبنی عالمی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ مشرقی یورپ خطے میں نیٹو کے فوجی اتحاد کو روس کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف چین کے خلاف کوڈ کے نام سے 4 ملکوں کا ایک نیا فوجی اتحاد تشکیل دے چکا ہے۔ کوڈ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 4 کے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا کے 4 رکنی فوجی و سیاسی اتحاد کو اسی حوالے سے کوڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس 4 ملکی اتحاد کا مقصد خاص طور پر چین کے خلاف بحر ہند اور چین سے ملحقہ سمندری علاقوں میں بحری فوجی کارروائیوں سے چین کی آزادانہ تجارتی اور دفاعی نقل و حرکت کو چیلنج کرنا ہے، چین کا راستہ روکنا ہے۔ کوڈ نامی یہ فوجی اتحاد چین کے خلاف سمندری علاقوں میں کئی مشترکہ بحری جنگی مشقیں اور مشترکہ جنگی گشت بھی کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کوڈ نامی اس فوجی اتحاد کے ملکوں کا سربراہی اجلاس بھی منعقد ہوا۔ انڈیا کی طرف سے اس بات کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انڈیا اکیلا چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور انڈیا یہ توقع کر رہا ہے کہ چین کے خلاف جنگی صورتحال میں کوڈ میں شامل باقی 3 ممالک انڈیا کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تاہم یہ بات ایک حقیقت ہے کہ چین اور انڈیا کے متنازع سرحدی علاقوں میں کوڈ ممالک انڈیا کو جنگی ساز و سامان تو مہیا کر سکتے ہیں، لیکن کوڈ ممالک اپنی فوجیں چین کے خلاف ان خطوں میں زمینی جنگ میں ملوث ہونے کے خطرات مول نہیں دے سکتے۔ ہندوستان یہ بھی جانتا ہے کہ لداخ علاقے میں چین کے ساتھ لڑائی کی صورت کوڈ انڈیا کو بچانے اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران افغانستان کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیوں کے تناظر میں چین، روس، ترکی، پاکستان، ایران اور قطر کے درمیان رابطے اور تعاون میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ ممالک افغان عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے افغان حکومت کو سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک ان ممالک کی طرف سے فوجی اور سیاسی امور و اہداف کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی اتحاد قائم نہیں ہوا ہے۔ جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں امریکہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ امریکہ چین کے خلاف ایک نئی سرد جنگ شروع کر رہا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر بائیڈن نے نئی سرد جنگ شروع کیے جانے کی تردید کی، لیکن چین کے خلاف نئے فوجی اتحاد کے قیام کی صورتحال میں امریکی صدر کی یہ تردید بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالمی سطح کی وبائی بیماریوں کے ایک مستقل سلسلے
اور عالمی ماحولیاتی تباہ کاریوں کے ماحول میں کیا آج کی دنیا اقتصادی مفادات اور سیاسی غلبے کی بالادستی کے لیے ایک نئی سر جنگ کی یہ متحمل ہو سکتی ہے؟